پہلا باب عروض۔ بعض لوگ عروض پڑھتے ہیں لیکن عروض و زوال یہ الگ ہے، لیکن یہ عروض یہ ایک فن ہے علمی۔ عروض یہ بعین مفتوح کلام منظوم کی میزان کا نام ہے۔ کس کا؟ کلام منظوم کی میزان کا نام ہے، جس سے موزون اور ناموزون کلام میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ عروض شعر کے وزن کی پرکھ یا جانچ پڑتال کے قاعدوں کا نام ہے۔ اس کا موضوع شعر ہے، بدیں حیثیت کہ وہ درست وزن رکھتا ہے یا غلط وزن والا، یعنی عروض شعر کے وزن کے علم کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے وزن کے علم کو کہتے ہیں۔ فن عروض کے جاننے والوں کو عروضی کہتے ہیں، اور عروض سے تعلق رکھنے والوں کو بھی۔ عروض پروسوڈی اس مشہور علم کا نام ہے جس میں شعر کی درستی کے قواعد مذکور ہوتے ہیں۔ اس میں بحروں، ارکان اور ضعاف کا ذکر ہوتا ہے۔ کس کی جناب؟ بحروں، ارکان اور ضعاف۔ بحور یعنی بحر کی جمع بحور، ارکان اور ضعاف کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح زبان صرف نحو سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طرح شعر فن عروض سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اب معنی علم عروض۔ عروض علم عروض کی اختراع کا سہرا خلیل بن اختراغ کا سہرا خلیل بن احمد بصری کے سر پر ہے، جو 100 ہجری میں بمقام بصرہ پیدا ہوا۔ عین ایام طفولیت ہی میں ہی حکمت و دانش اور سعادت فروزمندی کے آثار ان کی ناصیہ حال سے ہویداں تھے، چنانچہ جلد ہی اس نے اپنے ہمعصر اساتذہ سے مختلف علوم و فنون میں بالعموم اور ادبیات میں بالخصوص ید اعلیٰ حاصل کیا۔ علم الانساب، نحو اور لغت میں امام تسلیم کیا گیا۔ انہیں فن موسیقی اور نغم میں کمال حاصل تھا۔ ادبیات میں کافی شہرت حاصل کی۔ تعلم خلیل ابو عمر بن علا کا شاگرد تھا۔ اس کے اپنے شاگرد بے شمار تھے۔
جو استادان اثر تھے مندرجہ ذیل بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ اب عروض کے معنی کشف ظہور، اطراف و جوانب پہاڑ کی کشادہ راہ۔ ابر شعر کے پہلے مصرع کے جزء اول اور آخر کو بھی عروض کہتے ہیں۔ خیمے کے ستون کا نام آخری یعنی چھٹی وجہ قرینہ قیاس بلکہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اسی لیے قدیم زمانہ میں صحرا نشین عرب ٹاٹ کمبل یا کسی موٹے کپڑے کا مکان بنا کر اس میں رہا کرتے تھے، اس کو یہ بیت کہتے تھے۔ چنانچہ شعر کو بیت اور اشعار کو ابیات کہا جاتا ہے۔ اشعار کو ابیات کہا جاتا ہے۔ شعر کے دو مصرع ہوتے ہیں۔ مصرع کے معنی کواڑیاں اکثر دو ہوتے ہیں۔ وجہ تسمیہ: عروض کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف بیان ملتے ہیں۔ اول یہ کہ عروض نام مکہ کا ہے اور خلیل کو اس کی دعا کے موافق مکہ میں اس کا الہام ہوا، اسی لیے تبرکاً اس فن سے موسوم ہوا۔ دوم یہ عروض اس شے کا نام ہے جس پر کوئی شے عرض کی جائے اور اس فن خاص میں چونکہ اشعار اس پر عرض کیے جاتے ہیں اور علم عروض ہوا۔ سوم یہ کہ عروض نام ستون خیمہ کا ہے، جو حیثیت خیمہ میں ستون یا میخ کی ہے وہی بیت کے لیے عروض کی ہے۔ شعر میں مصرع اول کا جزء آخر بھی عروض کہلاتا ہے۔ یہ آخری جزء شعر کی شناخت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا خیمہ میں ستون، اسی لیے کہ یہ آسانی سے فرض کیا جا سکتا ہے۔ لفظ عروض ایک مدت کے بعد علم الاوزان کے لیے ایک عام اصطلاح بن گیا۔ اس سے قبل شعرائے عرب اپنے ذہن کے اندازے سے ہی شعر موزون کرنا اور بات ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے: شعری می گویم با از آب حیات، منبع دانم فاعلاتن۔ تاہم اس فن کا نہ جاننے سے بہتر ہے۔ بعض اوقات طبع موزون رکھنے والے شاعر سے بھی وزن کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اسے غلطی کا احساس نہیں ہوتا تاوقت کہ کوئی اس کی توجہ اس طرح مبذول نہ کرے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ذوق کے ایک
اسی قسم کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ بحور خلیل بن احمد نے 15 بحریں ایجاد کیے، ان کے نام یہ ہیں: بحر حجز، رجز، رمل، متقارب، کامل، منشرح، مضارع، شریح، خفیف، محبتس، مقتصب، طویل، مدید، بسیط، وافر۔ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، حجز پڑھتے ہیں، حجز نہیں حجز یا حجز پڑھیں گے، رجز نہیں پڑھیں گے بلکہ رجز، رمل پڑھیں گے، متقارب۔ اب آئیے ان کے بعد ابوالحسن اخفش ایرانی نے بحر متدارک بنائی، اس کے بعد بحر جدید نکلی، اس کو غریب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بحر جدید بزر جمہیر اختراق بتلائی جاتی ہے۔ خلیل بن احمد کے تقریباً 200 برس بعد مولوی یوسف نساپوری نے بحر قریب ایجاد کی۔ اس کے بعد بحر مشاکل ایجاد ہوئی، جس کی موجد کا نام پردہ گمنامی میں ہے۔ الغرض کل 19 بحریں ہوئیں، کسی نے انہیں ایک قطعہ میں نظم کر دیا ہے۔ رجز، خفیف، رمل، منشرح، ڈگری، متجسس، بسیط، وافر و کامل، حجز، طویل، مدید، مشاکل، متقارب، شریح، مقتصب است، مضارع، متدارک، قریب و نیز جدید۔ اساتذۂ مؤخرین نے بھی 11 بحریں ایجاد کیں، مگر انہی بحروں کے ارکان کے الٹ پھیر سے، لیکن نہ مرغوب نہ مطبوع ہونے کی وجہ سے رواج نہیں پا سکیں۔ خلیل کی 15 بحروں میں سے 5 بحریں طویل، مدید، بسیط، وافر، کامل عربی سے مخصوص ہیں، اور 3 بحریں قریب، جدید و مشاکل جواہل فارسی کی ایجاد ہیں، جو اہل فارس کی ایجاد ہیں، فارسی سے مخصوص ہیں۔ ان 8 بحروں کو نکال کر 11 بحریں باقی رہتی ہیں، وہ عربی، فارسی اور اردو میں مشترک ہیں۔ علم عروض کی ایجاد کا سبب مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ خلیل بن
احمد بیت اللہ کی طرف گیا اور بارگاہ رب العزت میں ملتجی ہوا، الہی مجھے کسی ایسے علم کی ایجاد کا شرف عنایت فرما جو سے بیشتر کسی کو نصیب نہ ہوا۔ چنانچہ خوش قسمتی سے اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کا ظاہری سبب ہتھیاروں کی آواز ٹھہرا۔ ایک روز اسی فکر میں ٹھٹھروں کے بازار میں سے گزر رہا تھا تو ہتھوڑے کی آواز کی موزونیت کان کو بھلی معلوم ہوئی۔ آواز کو فاعلن کے وزن پر قیاس کر کے اشعار عرب کی طرف رجوع کیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، یہ وزن علم عروض کا باعث ہوا۔ خلیل نے مختلف قسم کے اشعار کے اوزان تجویز کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اشعار عرب 15 بحروں میں کہی جا سکتے ہیں۔ علامہ صفری فرماتے ہیں کہ یونانیوں میں نظم کے اوزان مقرر تھے، خلیل نے وہاں سے استفادہ کیا۔ اس قیاس کو درست سلیم کر بھی لیا جائے تو بھی خلیل کی قابلیت اور اہمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جملہ اکابر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جودت، طبع اور استعداد میں خلیل سے بڑھ کر کسی دوسرے نے بلند مرتبہ حاصل نہیں کی۔ استقامت طبع اور علم عروض کا تعلق فن شعر کا دارومدار علم عروض پر ہے، جس کے لیے استقامت طبع ایک نہایت ہی اہم شے ہے۔ استقامت طبع کے معنی اعتدال حقیقی کے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو مختلف مدارج پر انسانوی کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام افراد فن شعر سے یکساں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف علم شعر ہی نہیں بلکہ تمام فنون میں مناسبت طبع کا ہونا لازمی امر ہے۔ مختلف یہ ہے کہ جس قدر کسی شخص کی طبیعت اقرب استقامت ہوگی، اسی قدر اس کو اس فن سے زیادہ مناسبت ہوگی۔ فن شعر کے لیے عروض کا ہونا لاحدی ہے اور عروض کے لیے استقامت طبع لازمی امر ہے۔ شعر کی تعریف شعر شعور سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی جاننا، اور اصطلاح میں شعر وہ کیفیت نفسیانی مثلاً انبساط، حیرت وغیرہ کا ظہور کرنا جس سے سامع کا نفس ایک خاص کیفیت محسوس کرے۔ کلام یعنی بامعنی کلمات کا مجموعہ، لہٰذا بے معنی اور مہمل کلمات کا وزن اور قافیہ رکھتے ہوں شعر نہیں کہلائیں گے۔ موزون وزن کلام کی وہ حید ہے جو حرکات و سکنات کے نظام میں ترتیب اور عدد حروف اور تناسب سے حاصل ہو۔ اس سے نفس ایک گونا
لذت محسوس کرتا ہے اسی کو ذوق کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جو ہر ایک فرد انسانی میں مختلف ہوتا ہے۔ مقتضی قافیہ شعر کے مطابق یہ حروف آخر میں تشابہ کا نام ہے۔ تشابہ سے مراد یہ ہے کہ کلمات مقاطع کے حروف کے مختلف شعر کے باوجود حروف خاتمہ مستقل طور پر ایک ہی ہو۔ قافیہ مثنوی کے ہر ایک شعر میں پایا جاتا ہے، بخلاف قصیدہ اور فرد میں قافیہ نہیں ہوتا، مگر معلوم ہونا چاہیے قافیہ شعر کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ اہل یونان کا یہی مذہب ہے، البتہ قافیہ قصیدہ اور قطع کی صورت میں حد شعری میں داخل ہے۔ اس سے بعد ثابت ہوا کہ قافیہ شعر کے عوارض میں داخل ہے، نہ کہ حد شعر میں، لہٰذا اب شعر کی کامل تعریف یہی کافی ہے کہ شعر ایک کلام موزون کا نام ہے۔ شعر کے لیے وزن اور قافیہ بہت ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوگا تو کلام شعر نہیں کہا جا سکتا۔ تخیل نفس میں سخن کے اثر انداز ہونے کو کہتے ہیں۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا کا قول ہے کہ تخیل سے نفس اس طرح متاثر ہوتا ہے کہ اس سے بلا غور و فکر کیفیات مختلف پیدا ہوتی ہیں۔ اہل یونان تخیل کو ماہیت شعر کے اسباب میں شمار کرتے ہیں، عربی و عجمی اس کے برخلاف شعر کی عمدگی کے اسباب ہیں۔ نوٹ: شعر کے لغوی معنی دانستن یا دریافتن ہے۔ اصطلاح میں سخن موزون کو کہتے ہیں قصداً متکلم سے صادر ہوا ہو اور معنی پر دلالت کرے، مقتضی صحیح الوزن ہو، یعنی بے معنی سخن موزون کو شعر نہیں کہتے، اور اگر قائل کا ارادہ اس کے موزون کرنے کا نہ ہو تو وہ بھی شعر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اگرچہ کئی مقامات پر موزون کلام وارد ہوا ہے مگر اسے شعر نہیں کہیں گے۔ لیکن اسے شعر نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کلام کو جو بلا قصد موزون ہو گیا ہو شعر نہیں کہتے۔ اس سبب سے جو آیات کے قرآن مجید میں موزون ہیں ان پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی حال بعض احادیث کا ہے، باوجود کہ موزونیت کے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ شعر کے لیے وزن، قافیہ، ارادہ اور مقتضی حال کی مناسبت ضروری ہے۔ بعض عروضیوں نے شعر کے لیے قافیے کی قید بھی روا نہیں رکھی اور سکاکی نے بھی اس قول کی تائید کی ہے۔ سعدی کے یہاں بھی ایک غزل میں سوائے مطلع کے اور کہیں قافیہ نہیں آتا، مگر اس بنا پر قافیے کو غیر ضروری ٹھہرانا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ بلاغت کے اعتبار سے شعر کے لیے مقتضی معنی حال سب سے پہلی ضروری شرط ہے۔ اس بنا پر کلام مخیل موزون کا نام شعر ہے۔ یہ لفظ مخیل تمام محاسن سخن کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت ہی جامع و مانع ہے۔ مخیل سے مراد یہ نہیں کہ دوراز قیاس اور غیر ممکن الواقع باتوں پر شعر کی بنا ہوا، بلکہ فطری عادت اور اصلیت پر مبنی ہو، مقتضی حال کے مطابق ہو اور مزید برآں
تخیل میں کچھ ایسی تازگی و جدت ہو کہ شاعری اور غیر شاعری کے انداز بیاں میں کوئی خاص امتیازیہ پایا جائے۔ مشہور ہے کہ ورائے شاعری چیزیں دیگر ہست، چیزیں دیگر سے یہی وجدت و رفعت تخیل مراد ہے۔ بعضوں کا یہ قول ہے کہ اسی جدت تخیل اور نرالے انداز بیاں کا نام شاعری ہے۔ جس کلام میں یہ بات پائی جائے وہ موزون نہ بھی ہو مگر شعر کہا جا سکتا ہے۔ شعر کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: لفظ، وزن، معنی، قافیہ۔ کتنی چیزوں پر؟ لفظ، وزن، معنی، قافیہ، اور یہی اس کی تعریف ہے۔ ابن رشید کی قول: شعر کا آغاز اقوال عالم کی ہر ایک قوم میں شعر کا وجود موجود ہے۔ بفرض محال اگر کسی خاص روایت کی بنا پر کسی ایک زبان کے شعر کی ابتدا کا پتہ لگ بھی جائے تو باقی زبانوں کے شعر کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ فطرت انسانی میں شعر گوئی کا مادہ موجود ہے، اسی لیے ہر قوم خود بخود شعر کہتی ہے، نہ کہ کسی دوسری زبان کی تابع ہے۔ بعض روایتوں میں یوں وارد ہوا ہے کہ عربی شعر کے موجد حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اپنے لخت جگر حابیل کے مرثیے میں چند اشعار آپ کی منقول ہیں، مگر علامہ زمخشری ان اشعار کو حضرت آدم کی طرف منسوب کرنا کذب محض اور تصور فرماتے ہیں، کیونکہ شان انبیاء سے شعر گوئی بعید ہے۔ علاوہ ازیں ابن عباس اور امام فخرالدین رازی کی بھی یہی رائے ہے۔ کے نزدیک مذکورہ اشعار بہت ہیں اور سوائے طلباء کی دل لگی کے اور کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زبان سریانی کی نثر میں مرثیہ کہا تھا۔ جب یہ مرثیہ عرب ابن قطعان تک پہنچا تو چونکہ وہ عربی اور سریانی دونوں زبانوں سے واقف تھا، اسی لیے اس نے نثر سریانی کو نظم عربی کا جامہ پہنا دیا اور چنانچہ دیگر اشعار بھی اپنی طرح سے ایجاد کر دیے، جس سے ثابت ہوا کہ عربی میں سب سے پہلا عرب ہے۔ فارسی میں سب سے پہلا شعر کہنے والا بہرام غور خیال کیا جاتا ہے اور شعر منم وغیرہ طرح منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا صحیح پتہ لگانا امر محال ہے۔ بہرحال ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے پہلے ایران میں شاعری کا رواج تھا۔ وہ ابتداء میں اسلام نے لوگوں کو فارسی شاعری کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، مگر جوں جوں ایرانی حکومت خود مختار ہوتی گئی، فارسی شاعری اچھی طرح پروان چڑھتی گئی۔ شاعر اسم فاعل ہے جس کے معنی ہے جاننے والا۔ چونکہ شاعر جن خیالات کو نظم کرتا ہے ان سے واقف ہوتا ہے، اس واسطے شعر کہنے والوں کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر کے لغوی معنی دانند
و دریابند۔ اصطلاح میں مراد ایسی صاحب فن سے ہے جو کلام موزون پر قادر ہو۔ اصطلاح میں اس شخص کو شاعر کہتے ہیں جو برائی، بھلائی، بحر و وزن، تختی، قافیہ وغیرہ لوازم شعر کو جانتا ہو۔ پس جو شخص ان لوازم شعری سے خبردار نہ ہوگا، گو طبع موزون رکھتا ہو، اس کو شاعر نہ کہنا چاہیے۔ شعر کے ساتھ متعلقہ صنعت مندرجہ ذیل: علم لغت، علم معنی، کتابت، علم بیان، علم بدیع، انشاء، تنقید، منطق، موسیقی، عروض، قوافی وغیرہ۔